تو ناظرین ہم ایک بار پھر آپ کو دوبارہ ہوپ آف گلوری ٹاک شو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں عید قیامت المسیح پہ۔ تو ریورنڈ پرویز ندیم گل صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے چرچ میں، آج کے چرچ میں ہماری جو اصل روح ہے وہ متاثر اس لیے ہو رہی ہے کہ اس میں ہم نے بہت ساری رسموں کو بے ساختہ طور پر، بے تاثرانہ طور پر شامل کر لیا ہے۔ تو ہم آج کا جو مسیحی ایماندار ہے وہ کس طرح ان چیزوں سے، رسموں سے باہر آ سکتا ہے، اور ہم کس طرح جھوٹے مسیح کی روح میں آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں مسیح کو فوکس کرنا پڑے گا۔ جی اپنا دھیان جو ہے وہ مسیح پر لگانا پڑے گا، مسیح کو دیکھنا پڑے گا، جس طرح کہ ہم اناجیل میں دیکھتے ہیں مسیح کو، اس طرح جی اٹھے مسیح کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ تجربہ کرنا، ایکسپیرینس کرنا، اسی کا مطلب ہے۔ اور اس کے بارے میں بائبل میں جو میں کہتا ہوں مسیح کی پرسنالٹی، تو اس میں ذرا دیکھیں وہ کیا ہے، اس کے بعد ہم اس پہ آ جاتے ہیں۔ کہتا ہے، دیکھنے کے بعد کہتا ہے، جو پاؤں تک کا جامہ پہنے ہوئے تھا اور سونے کا سینے پر باندھے ہوئے تھا۔ یہ جو جامہ ہے، پاؤں تک کا جامہ اور سینے کے اوپر سونے کا سینے بند پہنا ہوا، یہ یسوع مسیح کو ایز اے چیف پریسٹ بیان کر رہا ہے یہاں پہ، یا کنگ پریسٹ، یعنی کہ بادشاہوں نے، یعنی کہ سونا ہے یسوع مسیح کی الوہیت کو، اس کی بادشاہی کو پیش کرتا ہے۔ جی اور یہ جو جامہ ہے، پاؤں تک کا جامہ ہے، یہ کاہن ہونے کو پیش کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہم یسوع مسیح کو ایز اے کنگ پریسٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ایز اے کنگ پریسٹ آج کے چرچ کو، جب وہ پریسٹ ہے تو ہم چاہے جتنے مرضی نیچے پریسٹ ہیں، ہمارے پاس جتنے مرضی عہدے ہیں، جتنے مرضی ٹائٹل ہیں، اس کے باوجود ہمیں اپنے آپ کو اس پریسٹ کے آگے سرنڈر کرنا پڑے گا، تبھی ہم ان جو بے ساختہ رسمیں ان سے باہر آ سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی۔ اور اگلی بات لکھا ہے، اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید ہے۔ یہ میں اس کی پرسنالٹی کی چیزیں دکھا رہا ہوں، ایک تصویر ہے اس کی یہاں پہ جی اٹھے مسیح کی، اور یہ ہے، یہ اس کی پیورٹی اور اس کی پاکیزگی کو یہ بات پیش کر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آج کی جس طرح ہمارا خداوند پیور ہے، جس طرح ہمارے خداوند پاکیزہ ہے، اسی طرح ہمیں بھی اس زمین پر رہتے ہوئے ایز اے چرچ جو ہے ایک پیور لائف بسر کرنے کی ضرورت ہے، ایک پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب میں دیکھنا کہتا ہوں مسیح کو فوکس کرنا یا مسیح کو دیکھنا، تو اس کا مطلب ہے دیکھنا، جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ مسیح میں سے ریفلیکٹ کر کے ہماری زندگی میں آئیں۔ جو اس میں پاکیزگی ہے وہ پاکیزگی ہم میں ہے، جو اس میں پیورٹی ہے وہ ہم میں پیورٹی ہے۔ تو ہمیں پیور ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں پاکیزگی کی زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خالص مسیحی ایماندار ہونے کی ضرورت ہے۔ ڈیفینیٹلی۔ اور تیسری بات یہاں پہ جو بیان کی گئی وہ ہے، اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھی۔ یہ مسیح کی حکمت کو پیش کرتی ہے، حکمت کو، اور اس کی لوگوں کو جان کر اس کی ججمنٹ کو پیش کرتی ہے، آگ کے شعلہ کی مانند۔ سو اس کی حکمت اور ججمنٹ کو پیش کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ساتوں کلیسیا کو لکھے کے خط میں دیکھیں نا، تو وہاں پر ایک چیز آپ کو کامن نظر آئے گی۔ پتہ کیا ہے؟ جی کیا؟ وہ ہے، میں جانتا ہوں۔ اس کا مطلب الخبیر نہیں، وہ جو کچھ چرچ کر رہا ہے، یہ مت سمجھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بس کرتے چلے جا رہے ہیں۔ نو، جو کچھ چرچ کر رہا ہے وہ یسوع مسیح اسے واچ کر رہا ہے، یسوع مسیح دیکھ رہا ہے اپنی حکمت کے سبب سے، اور پھر اس حکمت کے سبب سے
ان کاموں کے مطابق اس کی ججمنٹ بھی ہوگی. یہ چرچ کی ہے، ججمنٹ بھی ہوگی، دعوت بھی ہوگی ایمانداروں کی. یہ اس کی حکمت اور ججمنٹ کو پیش کرتی ہے یہ والی بات جو ہے. اور اگلی بات، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تایا گیا ہو. اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی. جی، یہ والی بات اس کی جو ہے وہ ایز اے بشریت کو، یہ پیتل جو ہے ایز اے اس کی بشریت کو پیش کر رہا ہے کہ وہ بشر بھی، ایک وقت میں وہ بشر بھی ہے اور وہ خدا بھی ہے. یعنی کہ یسوع مسیح کامل خدا بھی ہے اور کامل انسان بھی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ اگر ہم نے جی اٹھے مسیح کی اسپرٹ میں چلنا ہے تو پھر ہمیں اس کی جو جسمانی زندگی ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، ان کو فوکس کر کے ان پر عمل کر کے ہمیں چلنا پڑے گا. تو یہ یسوع مسیح کی بشریت کو، یہ پیتل جو ہے یہ اس کی بشریت کو پیش کرتا ہے، جس کا یوحنا عرف تجربہ کر رہا ہے، جس کا تجربہ کر رہا ہے. وہ یہاں پہ یسوع مسیح کو ایز اے یہاں پر کامل خدا اور کامل انسان، ایز اے خدا بھی ہمیں دکھایا گیا ہے اور ایز اے انسان بھی ہمیں دکھایا گیا ہے. اور آگے جو ہے اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی. اس کی جو آواز ہے اس کے اندر ایک یعنی کہ شور جو ہے دبدبا، ایک اتھارٹی، ایک روح اس کی آواز کے اندر ہے. یعنی کہ وہ والی نہیں ہے جو ایز اے زمینی خدمت میں اس کی آواز، لیکن یہاں پر اس کی آواز فرق ہے. ایسے خدا جس کو ہم باز کہتے ہیں، ایسی وائس جس کو ہم تھنڈر کہتے ہیں، بارو، یہ اس کو پیش کرتا ہے. سو یہ ہے وہ مسیح، جی اٹھا مسیح، جس کو ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور اگلی بات جو ہے وہ کیا کہتا ہے، اور اس کے دائنے ہاتھ میں 7 ستارے ہیں. یہی وہ 7 کلیسیاں ہیں. اس کا 7 کلیسیاؤں میں وہ موجود ہے اور 7 ستارے اس کے ہاتھ میں ہیں. اور یہ 7 یہاں پر ان کو نیچے جب ان کو بتایا گیا تو ان 7 فرشتے کہا گیا ہے. جی. لیکن یہ فرشتے جو ہیں ان کو زیادہ تر ان کے بارے میں 2 نظریے پائے جاتے ہیں، 2 خیال ہیں. ایک خیال ہے یہ کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، ایک خیال ہے کہ یہ کلیسیاؤں کے پریسٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو میں ویسے دوسرے خیال پہ جاتا ہوں. مجھے یہ اچھا لگتا ہے، میں دوسرے خیال پہ جا رہا ہوں کہ یہ کلیسیاؤں کے جو ہے یہ پریسٹ ہیں. اور دائنے ہاتھ میں ہونے کا مطلب ہے کہ ان پریسٹ کے اوپر اس کا پورا ہولڈ اور پورا اختیار ہے. وہ اس کے اختیار، اس کی اتھارٹی کے نیچے ہیں. دائنے ہاتھ میں ہونے کا مطلب کہ اس کی اتھارٹی کے نیچے ہیں. اس لیے جب وہ بائبل ہمیں یہ بات سکھا رہی ہے تو ہمیں یقیناً اس کی اتھارٹی کے نیچے رہ کر ایسے پریسٹ، جیسے کہ میں ایک پریسٹ ہوں، میں ایک پاسٹر ہوں. ٹھیک ہے، اور دنیا میں لاکھوں پاسٹر ہیں، پریسٹ ہیں. ہمیں اس کے اتھارٹی کے نیچے رہنے کی ضرورت ہے. اتھارٹی کا مطلب ہے کہ ہم نے اگر کہیں موو کرنا ہے تو اس کی اجازت سے. اگلی بات جو ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے بائبل مقدس میں سے، وہ لکھا ہے اور اس کے منہ میں سے ایک دھوداری تیز تلوار نکلتی تھی. This is word of God. خدا کا کلام، جس کے بارے میں بائبل کہتی ہے جس کے سننے کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. کلیسیا چرچ، اگر آپ خدا کی مرضی کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس کے کلام کو سننا بہت ضروری ہے، نہایت ضروری ہے. اگر آپ اس سے رہنمائی چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی رہنمائی کرے تو اس کے لیے اس کے کلام کو سننا. اس کے منہ سے کلام نکل رہا ہے، وہ کلام خدا ہے.
اس لیے اس کو سننا بڑا ضروری ہے، اس کلام کو سننے کے لیے، اور اس کی وہ کلام جو اس کے منہ سے نکل رہا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ دو دھاری ہے، اس کی دھار جو ہے وہ دونوں طرف ہے، وہ سننے والے کو بھی کاٹتی ہے اور سنانے والے کو بھی کاٹتی ہے، جو بھی رونگ ہوگا وہ کیا کرے گی؟ کاٹ دے گا، کاٹے گی۔ اور بائبل میں یوں لکھا ہے، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ یہ مسیح، جی اٹھے مسیح کا جلال ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور جب یوحنا نے اس جلال کا تجربہ کیا تو یوحنا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں مردہ سا ہو کر، جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا ہو کر گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دائنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ وہ یوحنا جس نے جو مسیح کے ساتھ رہا، جس نے جو اپنے ایک خط میں کہتا ہے ہم نے اسے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اسے چھوا، اپنے ہاتھوں سے اسے چھوا، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح نے صلیب پر جو ہے وہ دم دیے، اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد بھی اس نے یسوع مسیح کو دیکھا، کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ 40 دن تک اپنے شاگردوں کو دکھائی دیتا رہا اور بادشاہی کی منادی کرتا رہا، یعنی کہ زندہ ہونے کے بعد بھی شاگردوں نے اس کو دیکھا۔ لیکن یہ والا جو ایکسپیرینس ہے یہ اس سے بالکل فرق ہے، یہ بالکل مختلف ہے۔ اب جب اس نے یسوع مسیح کو دیکھا ہے تو وہ کہتا ہے اس کے جلال کو، اس کی گلوری کو اس نے جب دیکھا تو کہتا ہے کہ میں اس کو دیکھتے ہی اس کے قدموں میں گر پڑا اور مردہ سا ہو گیا۔ یہ ہے جی اٹھا مسیح، یہ ہے اس کی گلوری، یہ ہے اس کا جلال، اور یہ جلال ہی جو خدا کا جلال ہے وہی جلال بیٹے کا جلال ہے۔ جس طرح کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کے جلال کو دیکھ کر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، یہ سین وہی ہے۔ اور جب اس نے دیکھا، لیکن بائبل مقدس میں لکھا کہتا ہے کہ جب میں گر پڑا تو اس نے اپنا دائنا ہاتھ مجھ پر رکھا، یعنی کہ اتھارٹی کے ساتھ، اختیار کے ساتھ، جو اختیار اس کے پاس ہے، اس نے میرے اوپر ہاتھ رکھا اور اس نے کہا خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں۔ یہاں پر وہ یوحنا کو پھر کہہ رہا ہے کہ یوحنا نہ صرف میں تیرا خداوند ہوں بلکہ میں خدا ہوں، اول اور آخر، میں خدا ہوں۔ جی اٹھا مسیح ہی خدا ہے۔ آج اس ایسٹر پر ہمارے لیے جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ میرے عزیزو، جی اٹھے مسیح کو فوکس کریں اور جی اٹھے مسیح کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کریں۔ شاید ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ آنے والا ایسٹر نہ دیکھ سکے، 2025 کا ایسٹر وہ نہ دیکھ سکے، وہ دنیا میں نہ رہیں، لیکن آج ہی وقت ہے اپنے آپ کو مسیح کے قدموں میں لے آئیں، اور جب آپ اس کے قدموں میں لے آئیں گے تو یقیناً وہ اختیار کے ساتھ اپنا ہاتھ آپ کے اوپر رکھے گا اور یہ کہے گا خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں۔ اس کا مطلب یہی کہ میں آل ان آل ہوں، ہمیشہ کے لیے میں اب تک زندہ ہوں۔ اور اگلی بات بڑی خوبصورت ہے اس میسج کے اندر جو ہمیں بتاتی ہے، وہ کیا کہتا ہے اور میں زندہ ہوں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، کہتا ہے میں زندہ ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یسوع مسیح جو کہہ رہا ہے کہ میں یوحنا کو کہ میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا، ساتھ وہ یہ بھی کہتا میں مر گیا تھا اور دیکھ ابدالآباد کے لیے زندہ رہوں گا، نہ صرف زندہ ہوں بلکہ میں ابدالآباد کے لیے زندہ رہوں گا،
اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں. یہاں پر میں کہوں گا وکٹوریس کرائسٹ، ہاللیلویا، فتح مند خداوند، Yes, فتح yes. مند مسیح، یس، جس نے قبر اور موت پر فتح پائی ہے. اور جب اس نے قبر اور موت پر فتح پائی ہے تو ایک دن ہم بھی قبر پر فتح پائیں گے، ہم بھی موت پر فتح پائیں گے. اگر ہم اس مسیح کو فوکس کرتے ہیں، اگر ہم اس مسیح کو دیکھتے ہیں، اگر ہم ایوری ڈے اس مسیح کا تجربہ کرتے ہیں تو ہم بھی موت پر فتح پائیں گے، ہم بھی قبر پر فتح پائیں گے اور ہمیشہ کی زندگی ہماری ہوگی. May God bless you. خداوند آپ کو برکت دے. بہت خوبصورت ریورنڈ پرویز ندیم گل صاحب، ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں جی اٹھے مسیح کا تجربہ کروایا ہے. تو ناظرین، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر ان رسمی چیزوں سے باہر نکلیں اور حقیقی طور پر جی اٹھے مسیح کا تجربہ کرنا سیکھیں. امید ہے آج کے ٹاک شو سے آپ کو برکت ملے گی، اور ہم چاہتے ہیں کہ آج چونکہ عید قیامت المسیح ہے، ایک بڑی سیلیبریشن ہے، تو ریورنڈ پرویز ندیم گل صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے خصوصی دعا بھی کریں. جی آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں اور ہم دعا مانگیں. خدائے قدوس بزرگ و برتر، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، مسیح یسوع میں ہمارے بزرگ آسمانی باپ، آج کے اس وقت کے لیے اور آج کے اس دن کے لیے، عید قیامت المسیح کے لیے، اے باپ تیرے بیٹے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے اس دن کے لیے، جس کو تمام جو مسیحی ہیں دنیا میں رہنے والے وہ اسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہم تیرا شکر کرتے اور تیرے چرنوں میں آ کر اے باپ اپنے گھٹنے ٹیک کر اپنے سر تیرے قدموں میں رکھ دیتے اور تجھے سجدہ کرتے اور شکر گزاریاں پیش کرتے ہیں کہ اے خدا، نہ صرف ہم جی اٹھے مسیح کی عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، بلکہ اے خدا تو نے جی اٹھے مسیح کا تجربہ بھی ہمیں عطا کیا ہے. اے میرے خدا، ہم نے اس بات کو ایکسپیرینس کیا، ہم نے دیکھا کس طرح سے اے میرے خدا بائبل مقدس میں ہمیں دکھایا گیا ہے تیرے کلام مقدس کے لیے اور کلام مقدس کی ان ساری باتوں کے لیے جو آج ہم نے مل کر شیئر کی ہیں. یہ باتیں اے میرے خدا باتوں کے لیے اے میرے خدا زندگیوں کو تبدیل کرنے کا سبب اور وسیلہ بنے، برکت دینے کا سبب اور وسیلہ بنے، ایمان میں تقویت لانے کا سبب اور وسیلہ بنے اے خدا، اور ہم بدلتے چلے جائیں، ہم چینج ہوتے چلے جائیں. ہم تیرے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ ہماری اے روح پاک، خدا کے روح ہماری سمتوں کو درست کر دے، ہماری ڈائریکشن جو ہے وہ صحیح ہو جائیں، درست راہ پر چلنا شروع ہو جائیں. اے روح پاک، ہم تیرے حضور میں منت کرتے ہیں کہ ہمیں سے ہر ایک کو معمور کر، اور یہ ایسٹر نسل انسانی کے لیے، زمین پر بسنے والے ہر ایک انسان کے لیے برکت کا وسیلہ اور سبب ٹھہرے. اور ہم یہ بھی منت کرتے ہیں کہ دنیا میں رہنے والے ایماندار ایمان میں تقویت پائیں، اور جو ابھی بھی گناہ گار ہیں وہ اس کفارے کو، اس نجات کو اور مسیح کے جی اٹھنے کو قبول کریں اور وہ زندگی پائیں، نجات پائیں. ان کے لیے نجات کا دروازہ اے باپ کھول دے یسوع کے نام سے، آمین. جس کے لیے تیرے بیٹے نے جان دی ہے. یس. ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہماری بڑی مددگار اور رہنمائی کر. ایک بار پھر سے ہم اپنے آپ کو تیرے تابع کرتے ہیں، مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور بابرکت نام کے وسیلہ سے، آمین. پاکستان زندہ باد.